پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ڈاکٹر محیط پیرزادہ ناسازی طبع کے باعث آج پروگرام نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کے پروگرام کی میزبانی کی ذمہ داری آج کے شو کی مجھ پر ہے. آج بہت اہم چیزیں دو تین ہم پروگرام میں ڈسکس کرنے والے ہیں. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ کیپٹن صفدر کی جو گرفتاری کا معاملہ ہے وہ شاید ضرورت سے زیادہ یا توقع سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے اور اس پر وفاق اور سندھ میں ایک جو محاذ آئی ہے وہ جاری ہے. مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے دھمکی دی گئی کہ سندھ حکومت ختم کر دیں گے. وفاق کی طرف سے اس کا رد عمل آیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ سراسر جھوٹ ہے. اب اگر وفاق کی جانب سے کسی وزیر نے, علی زیدی صاحب نے یا فیصل وارڈا نے یا گورنر سندھ نے یا کسی اور شخص نے یا شبلی فراز صاحب نے اگر کوئی ایسی دھمکی دی ہے تو وزیر اعلیٰ سندھ ان کا نام لے کر کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کی جانب سے مجھے دھمکی دی گئی ہے. نام لینا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا, لیکن تردید بہرحال حکومت کی جانب سے ہو گئی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان پر کچھ نئے ریفرنسز کی تیاری ہو رہی ہے, منظوری ہوئی ہے نیب کی جانب سے کہ ان پر ایک اور ریفرنس دائر کیا جائے گا. تو اس سے کیا جو موومنٹ ہے اپوزیشن کی اس میں تیزی آئے گی یا ان پر دباؤ آئے گا؟ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ شاہین صہبائی صاحب موجود ہیں, سینئر ڈائر ہیں. بہت شکریہ شاہین صہبائی صاحب. ارشاد بھٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ارشاد بھٹی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. عامر جاز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے بھٹی صاحب, یہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا اور سندھ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے ہماری میزبانی پر سوال اٹھایا ہے. ایک وہ ہمارے مہمان تھے اور ہمارے مہمان کے اوپر اس طرح کا رویہ اختیار کیا جانا یہ ہمارے لیے حد تک کا باعث ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے تو اور وہ مہمان بھی ہے اتفاق سے, تو اس مہمان کو محض اس بنیاد پر اس کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مہمان ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے. سیاست نہیں ہونی چاہیے یہ, لیکن یہ معاملہ بڑا سنگین ہے, یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. پہلی بات تو میں اس طرح بتاتا جاؤں کہ سندھ پولیس جو جاگی ہے اب خیر سے, جو جاگ پڑی ہے اپنے حقوق کے لیے, جب اے ڈی خواجہ کو سندھ حکومت نے 15 روزہ جبری رخصتی پر بھیجا اور پنگ پونگ بنایا, اس وقت سندھ حکومت سوئی ہوئی تھی. جب کلیم امام کے ساتھ کیا نہ کیا سندھ حکومت نے, اس وقت یہ سندھ پولیس سوئی رہی. جب عزیر بلوچ اپنی مرضی سے پولیس لگواتا رہا, بھتے قبضے لیتا رہا, بندے مرواتا رہا, یہ سندھ پولیس سوئی رہی. گٹکے کا کاروبار, ایرانی تیل, پٹرول پمپوں کے کاروبار, بلڈرز, سندھ پولیس سوئی رہی. اور یہ مشتاق مہر صاحب مبینہ طور پر جب اومنی گروپ میں ان کا جو کردار تھا اس وقت سندھ پولیس سوئی رہی. اور پھر اس کے بعد یہ جو سارا کچھ ہو, یہ دوسری بات میں کرنا چاہوں گا, یہ کیا کرامویل کی قبر تھی جہاں انہوں نے کیپٹن صفدر صاحب نے بدتمیزی اور بد تہذیبی کی اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگائے؟ کیا یہ ایوب خان کی قبر تھی جہاں یہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگا رہے تھے؟ نہیں, وہ تو نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ ایوب خان صاحب کو ڈیڈی بھٹو صاحب کہتے تھے, ان کے نواسے بلاول ہیں اور بلاول کی اب بڑی بہن مریم ہے, وہ تو نہیں کہہ سکتے. کیا ضیاء الحق صاحب کی قبر تھی کہ جہاں انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگائے؟ نہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی پیداوار تو یہ خود. کیا یہ جنرل مشرف کے گھر کا دروازہ تھا؟ نہیں, وہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں تو ان کے ساتھ انہوں نے ڈیلیں فرمائی. کیا کبھی یہ آپ کو نظر آیا کیپٹن صفدر صاحب کے یہ مادر ملت کے مقبرے پہ گئے ہوں اور ان سے کہا ہو کہ میں ووٹ کو عزت دو کے نعرے بلند کروں گا اور میں آپ کا مشن لے کے آگے جا رہا ہوں؟ کوئی نعرہ. کیا خدا کا خوف, کیا یعنی ہم نے کیا بنا دیا؟ کیا نام ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح, مطلب قائد اعظم, مطلب سب سے بڑا لیڈر. کیا نام ہے؟ بابائے قوم, مطلب قوم کا باپ. کیا نام ہے؟ بانی پاکستان, میرا پاکستان بنانے والا. میرے دادے نے مجھے کہا تھا یہ ایک کریکٹر والا شخص ہے, اس کی عزت کرنا. میرے باپ نے مجھے سبق سکھایا یہ ایک کریکٹر والا شخص ہے, اس کی عزت کرنا. میں نے پڑھا کہ یہ میرا واحد آخری لیڈر تھا, باقی سارے سیاستدان ہیں. کیا ہم پڑھتے ہیں؟ سب سے بڑے قائد, سب سے قوم کے باپ, قوم پاکستان بنانے والے کی قبر پر جوتوں سمیت کیپٹن صفدر اندر چلا جائے اور مجذوبانہ انداز میں نعرے مارے. کس لیے؟ اور بھائی حیثیت کیا ہے تمہاری؟ اوقات کیا ہے؟ اور کون سے لٹمار گروپ سے ہو؟ کون سے ووٹ کی عزت؟ اچھا اور چھوڑ دے یہ میری قوم جو, یا بابائے قوم کہنا چھوڑ دو, محسن پاکستان کہنا چھوڑ دو, یہ اے قائد تیرا احسان چھوڑ دے, اور یہ بھی چھوڑ دے کہ اے زندہ قوم ہم ہیں. غیرت اس بات پر نہیں جاگی اسد بھائی کہ ایک مزار قائد پر کیا ہوا. غیرت اس پر جاگی ہے کہ آئی جی کو رات کو اٹھا کر ان کو زبردستی ایف آئی آر کٹوائی گئی. کیا کرتے؟
PTI सियासतदानों ने कोशिश कर ली, FIR दर्ज ना हुई, कायदे-ए-आज़म मज़ार के एडमिनिस्ट्रेटर ने कोशिश कर ली, FIR दर्ज ना हुई, DIG को फ़ोन किया उन्होंने, DIG ने IG को किया, IG ने मुराद अली शाह को किया, मुराद अली शाह ने बिलावल से पूछा हमारा मेहमान है, जब और फिर उसके बाद फ़ोन बंद हो गए। और जब रात को IG के घर में गए, वहाँ जो बैठे रहे उनके साथ गए, कोई अगवा नहीं किया, साथ गए, वो सारा कुछ FIR हुई, तब ये कहानियां, ये ड्रामे, ये सिंधु देश कार्ड, ये छुट्टियां ड्रामे, छुट्टियां कैसे बनी, इसके पीछे कौन है मुझे पता है। मैं इंक्वायरी का सिर्फ आखिरी बात करना चाहता हूँ। नहीं मैं एक सुन लीजिएगा, ये क्योंकि आर्मी चीफ ने कह दिया है कि वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर इसकी इंक्वायरी करेंगे, उन्होंने भी 5 रुकनी कमेटी बना दी है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये मुश्ताक मेहर मुबैना तौर पर किन से मिले, उसके बाद फिर ये सुबह कैसे जागे ये सारे, फिर उसके बाद किस दफ्तर में बैठ के छुट्टियां तैयार हुई, फिर उसका सारा कापी पेस्ट कैसे हुआ। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। बिलावल साहब, मैं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा कि मेरे कायद, मेरे बाबा, मेरे इस मुल्क के बड़े के मिज़ार पर क्या हुआ है और आप उस पर क्या आपका रद्द अमल है। बिलावल साहब, आज कोई पाकिस्तानी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। और दूसरी बात, अगर बिलावल साहब, आपने एक बात जो इंपॉर्टेंट की है भट्टी साहब, आप ये कह रहे हैं कि किस दफ्तर में बैठ के ये छुट्टियां तैयार हुई, कहां पर बैठ के प्लान तैयार हुआ, तो ये क्या प्लान तैयार हुआ, आप ये कह रहे हैं? जी मैं बताता हूँ। चौधरी एतजाज, बिलावल साहब को चौधरी एतजाज एहसन साहब का बयान सुने, वो रोए नहीं इस बात पे। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का लेटर पढ़ लेना चाहिए, जिस पे 5 दफ़ा उन्होंने हम पे और अपने आप पे लानत फरमाई है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मगर और मैं मजबूर हूँ आज, बिलीव मी, मुझे ये IG, ये जो हर महकमे की इज्जत होनी चाहिए, मैं साथ हूँ। कमरा भी जो तोड़ना और मरियम नवाज उसमें थी, मेरे लिए बैसियत खातून और बैसियत इंसान वो काबिल एहतराम है, लेकिन मैं मजबूर हूँ ये कहने पे कि जिन्होंने IG को उसकी ड्यूटी याद कराई उन्होंने ठीक किया, उनको काटनी चाहिए थी, उनको ये FIR देनी चाहिए थी। एक लीडर है हमारे पास, एक काबिल एहतराम शख्स है, एक काबिल इज्जत शख्स है, एक है जिस पर हम सारे मुत्तफिक हैं। मैं इस पर भट्टी साहब एक और नुक्ता भी है अपने कमरों में, ये जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा था, और वो जो इल्जाम लगाया वफाकी हुकूमत ने शाहीन से भाई साहब, और वो ये कि सिंध पुलिस है उसके अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पे गए। फवाद चौधरी साहब ने कहा, फिर और आवाजें भी उठी। आप क्या समझ रहे हैं कि पुलिस का अपना एक्शन था और वाकई बिलावल साहब और मुराद अली शाह साहब उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, नहीं प्लीज देखें, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाएगा, आप डिसिप्लिन फोर्स हैं, आप ऐसा ना करें। ये सब क्या ड्रामा था, अगर बात वफाकी वजीरों की मान ली जाए, या वाकई वो खुद से उनकी गैरत जागी, या उनको ह्यूमिलेशन फील हुई, या फिर वो इशारे पर गए और प्लान का हिस्सा था, ये जो भट्टी साहब भी कह रहे हैं? जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। भट्टी साहब ने बड़े मुतब्बिराना तरीके से और बड़े तफसील के साथ सारा का सारा केस जो है वो बयान फरमा दिया कि जी ये IG साहब कौन है, क्या हुआ, कैसे हुआ, और किस तरीके से ये सारा कुछ इस हद तक पहुंचा कि जी सिंध और वफाक और फौज और पूरा का पूरा अपोजिशन सब एक दूसरे में उलझ गए। मेरा ख्याल है ये बहुत ओवर ब्लोन केस है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही इन्होंने कही कि ये सारा का सारा पॉलिटिसाइज्ड है। ये IG साहब ने अपना फर्ज अदा नहीं किया जब उन्होंने खुद FIR दर्ज नहीं की, और ये उनको करनी चाहिए थी, ये उनका काम था। पहले तो उनसे ये इस बात पे पूछा जाए कि जी आपने क्यों ये एक, जब पूरे मुल्क के सामने पूरे सबने देखा कि जी एक शख्स जो है वो वहां पे कानून तोड़ रहा है, तो आपने क्यों FIR दर्ज नहीं की? ये तो नहीं हुआ। मगर जब उनको फर्ज याद दिलाया गया और फिर उसको ड्रामा बनाया गया और उसको फिर सारा का सारा अगवा का केस बनाया गया और एक सिंध वर्सेस फेडरेशन का केस बनाया गया, ये सब पॉलिटिक्स है। और ये सब मेरा ख्याल है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, हम सब के शर्मिंदगी का मौका है, ये मकाम है कि ये हम सबको शर्म वाकई आनी चाहिए कि जी एक छोटे से केस को हमने पूरा एक नेशनल क्राइसिस बना दिया कि जी फौज को भी उसमें आना पड़ा। और फौज को भी बुलाया किसने? जो लोग रोज सुबह शाम कहते हैं कि जी फौज हमारे मामलात में मुदाखलत करती है, जब ऐसा केस आता है तो वो फिर फोन भी फौजी को करते हैं और वो फिर कमांडर को ये अपने कहते हैं कि जी आप जाके तफ्तीश करें जी। तो ये छोटा सा मसला नहीं है, इसमें मेरा ख्याल है सब ने मिलकर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
اور سندھ کی پالیٹکس اپنی ہے، اس میں پولیس بھی شامل ہے، اس میں ان کے لوگ بھی شامل ہیں، اور باقی فوج بھی بیچ میں آ گئی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ کنٹرول میں رہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ پورا ملک جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو. تو یہ لیکن سر وہ آپ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ کہ مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت ختم کرنے کی دھمکی دے دی گئی. تو عامر زیاد صاحب آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ یہ دھمکی آپ کے خیال میں کس نے دی؟ کس وفاقی وزیر کی طرف سے ہوئی؟ کوئی عمران خان صاحب نے خود دی، کوئی کسی وزیر نے دی؟ وہ نام نہیں بتا رہے ہیں، لیکن یہ کیا یہ یہاں تک نوبت آ گئی تھی کیپٹن صفدر کے معاملے میں کہ سندھ حکومت ختم ہونے جا رہی تھی؟ دیکھیں جو بڑی بات ہی اصل تو یہ جو سوال کا جواب ہے کہ کس نے دھمکی دی مبینہ طور پر، اس کا جواب تو خیر مراد علی شاہ صاحب خود دیں. بات یہ نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا فٹ نوٹ آف ہسٹری ہوگی کہ جی کس نے دھمکی دی، کیا دی. میں 2-3 اور چیزوں کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. بھٹی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی، شاہین صاحب نے. پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھارتی میڈیا نے اس واقعے کو کیسے استعمال کیا. جس طرح آرکیسٹرا کے ساز ہم آہنگ ہو کے بجتے ہیں، اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جناب جیسے یہ واقع ہوا تو انہوں نے خانہ جنگی کی کراچی میں خبریں چلانا شروع کر دی، اور ایک دو ان کے میڈیا ہاؤسز نے نہیں، ساروں کے ساروں نے. اچھا آپ کو یہ چیز نظر آئے گی بھائی کہ ہمارے پاس خلیجی اخبار بھی جو ہے تو خدا نخواستہ ہلاکتیں یا شہادتیں وہ بھی رپورٹ کرتے رہے، وہ تو اس حد تک بڑھ گئے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑے پیمانے پر کیا انہوں نے، مسلسل کہتے ہیں بڑا جھوٹ. کراچی میں ہمیں پتہ ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر یہی چیزیں آپ کو دیکھیں گے، اس کی ذرا سی جھلک آپ کو خلیجی اخبارات تک میں ملے گی جہاں پہ انڈین کافی انفلوئنس رکھتے ہیں اخبارات کے اندر. تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ جیسے ان کو انتظار تھا کہ اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہو اور وہ پھر جو ہے موسیقی ان کی شروع ہو جائے. تو یہ چیز میرے خیال میں ہم سب کو سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ، بھٹی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ جی کیا ہوا تھا رن اپ ٹو، لیکن میرا ایک بہت سارے سوالات ہیں اس پوری کہانی میں، بہت سارے جھول ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جی جو حکومت سندھ ہے اور سندھ پولیس ہے، حکومت سندھ نے سندھ پولیس کو سیاست زدہ کر دیا ہے، اور یہ شکایت جو ہے یہ کوئی نئی شکایت نہیں، بہت دنوں سے ہے. انہیں ہر وہ آئی جی برا لگتا ہے کہ جو قانون پر عمل کرتا ہے، ہر وہ آئی جی ان کا پیارا ہوتا ہے، وہ پولیس افسر پیارا ہوتا ہے، چاہے وہ ایس ایچ او ہو چاہے وہ ایس ایس پی ہو، جو ان کے حکم پر عمل کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کام ہے ایف آئی آر کاٹنے کا، یہ آئی جی کا کام نہیں ہے، یہ ڈی آئی جی کا کام بھی نہیں ہے، یہ ایس ایچ او کی سطح کا کام ہے. ایس ایچ او اگر ذرا سا کہتے ہیں نا کہ اس میں مزاحمت کرے تو ایس ایس پی لیول پہ یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. لیکن کراچی پولیس کی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ایک ایف آئی آر کاٹنے کے لیے بھی آپ کو اگر آئی جی کے پاس جانا پڑ رہا ہے، اور وہ آئی جی جو ہے مزاحمت کرتا ہے کہ جی میں قانون پہ عمل نہیں کروں گا. سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ قائد اعظم کے مزار میں ہلڑ مچانا جرم ہے یا نہیں ہے؟ وہ جرم ہے. نعرے بازی کا جرم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جرم ہے. 3 سال اس میں قید ہے، بالکل ہے. تو آئی جی کو جو لوگ دباؤ مبینہ طور پہ ڈال رہے تھے، مجھے نہیں پتا کہ آئی جی بھی یہ بات کہیں گے کہ جی ان پہ دباؤ ڈالا گیا نہیں ڈالا گیا، لیکن وہ لوگ جو دباؤ ڈال رہے تھے وہ کہہ رہے تھے خدا کے لیے قانون پہ عمل کریں. لیکن سر آپ قانون پہ عمل جو ہے اگر آئی جی نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ عامر زیاد صاحب انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے مزار کی ہلڑ بازی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھتا ہے کہ ہمارے وہ مہمان تھے جن کو آپ نے گرفتار کیا. آپ اتنی اہم بات کو کیوں اگنور کر رہے ہیں سر؟ وہ مہمان تھے. میں ایک آپ سے یہ اسی پہ مہمان پر آ رہا تھا. مجھے بلاول صاحب کا ایک بڑا جاگیردارانہ یہ سوچ کی غمازی کرتا ہے، بھئی ہمارا مہمان ہے. اگر آپ کا مہمان ہے تو کیا وہ قانون سے بالاتر ہے؟ کیا اگر یہ ہو کہ جی کراچی میں مطلب میں کراچی سے جاؤں لاہور میں کسی جرم کا ارتکاب کروں تو لاہور پولیس کیا اس کے اوپر کارروائی نہیں کر سکتی؟ اگر کسی اور ملک کے حصے کا شخص یہاں پر آ کے کسی جرم کا ارتکاب کرے گا اور کیونکہ وہ بلاول صاحب کا مہمان ہے یا وہ مراد علی شاہ کا مہمان ہے تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی؟ بڑا بے تکا قسم کا آرگیومنٹ ہے یہ. وہ آرگیومنٹ ہے کہ کوئی بھی جمہوریت پسند شخص اس کو دینے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے. تو انہوں نے کیسے دیا؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے. بات یہ ہوتی کہ اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں پڑھیں، وہ کہیں گے جی قائد اعظم کہ بڑا وہ عقیدت رکھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے. بے نظیر صاحبہ اب اگر مزار قائد پہ جا کے توہین آمیز ایک رویہ اپنایا جا رہا ہے اور وہاں پر ایک نون لیگ کے لوگ تو اور بھونڈی بات کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں جی مزار کے اوپر جا کے ہم تو دعا بھی کرتے ہیں اور ہم فلاح بھی کرتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ کا ڈیکورم ہوتا ہے. آپ قانون میں تبدیلی کر دیں جس طرح آپ نے 18ویں ترمیم کی. ابھی تو جناب وہاں ابھی اس قانون کے مطابق تو یہ جرم تھا تو ہمارے میرے خیال میں بے حرمتی کی گئی. رائٹ سر، یہ بہت بڑا جرم ہے. 3 سال کا جرم جو ہوتا ہے وہ
میں ایک اجازت دیجیے گا، چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اور چیزیں، نواز شریف صاحب پر ایک اور مقدمہ دائر ہو رہا ہے، ایک اور ریفرنس ان کے اوپر لایا جا رہا ہے نیب کی جانب سے، اور اس کے بعد پھر کیا اپوزیشن کی جو موومنٹ ہے وہ تیز ہوگی؟ کیا یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے؟ اگر تو حکومت نے کیا ہوتا تو شاید آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو براہ راست نیب کی جانب سے منظوری کی دی گئی ہے، تو کیا اس کو آرگیومنٹ کے طور پر اپوزیشن استعمال کر سکے گی؟ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ میں اس ریفرنس کی طرف آؤں جو میاں نواز شریف صاحب پر لایا جا رہا ہے، اور وہ 73 سیکیورٹی گاڑیوں کے غیر سرکاری استعمال سے متعلق ہے جس میں 2.25 ارب روپے کا سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا ہے، اس ڈسکشن پر آنے سے پہلے میں بھٹی صاحب آپ کا کامنٹ چاہوں گا۔ یہ آپ کے خیال میں جو پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے، کیا معاملات پچھلے 2 دن میں اتنے خراب ہو گئے تھے کہ سندھ حکومت کو ختم کر کے گورنر راج قائم کرنے کی وہاں پر کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا، جس کی طرف مراد علی شاہ اشارہ کر رہے ہیں بلکہ بیان دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ ساری سیاست ہے، سارا جھوٹ ہے، بہت فراڈ ہے، ایک واقعہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم قبر پر سیاست کرتے ہیں، کفن پر سیاست کرتے ہیں، مردوں پر سیاست کرتے ہیں۔ کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس معاملے کو صوبے کو خود ہینڈل کرنا چاہیے تھا؟ جب نالوں کی بات کریں، ہسپتالوں کی بات کریں، جزیروں کی بات کریں، تھر پاور منصوبے کی بات کریں، اسٹیل مل کی بات کریں، کوئی معاملہ بھی ہو، بلاول بھٹو صاحب کی 18ویں ترمیم آ جاتی ہے، سندھو دیش آ جاتا ہے، لات مار دیں گے جو اس طرف دیکھے۔ لیکن جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آئین، قانون اور جمہوریت کے علمبردار بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم کو بتانا پسند بھی نہیں کرتے، ڈائریکٹ درخواست کرتے ہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے۔ یہ ہے ان کی جمہوریت اور ان کی جمہوریت کی اوقات۔ دوسری بات، یہ ابھی عامر ضیاء صاحب نے کہا تھا، یہ جو 5th جنریشن وار لڑی جا رہی ہے، جو لڑ کے تو آرمی کو ختم نہیں کیا جا سکا، اب وہ جو 5th جنریشن وار لڑی جا رہی ہے اس میں کیا تھی؟ چند سرخیاں بھارتی اخبار کی۔ کراچی سول وار، 3 ہلاکتیں، 15 زخمی۔ پاکستان سول وار کے دروازے پر، عمران خان کی چھٹی ہونے والی۔ یہ ایک دن کی میں بتا رہا ہوں، اور ابھی 15-20 اور ہیں، وہ چھوڑ دیں۔ دوسری آخری بات، یہ جو آپ اس ملک میں کوئی اخلاقیات ہے، کوئی اصول ہے، کوئی منطق ہے؟ سندھ پولیس کے سربراہ سے تضحیک کا ایک رویہ مبینہ طور پر رکھا گیا، مان لیا، تو ان کے وہ چھٹیوں پر چلے گئے، ان کا پوری صحافت، سیاست، بلاول بھٹو، پی ڈی ایم سارے کھڑے ہو گئے۔ اور ظالموں، فوج کا کوئی مورال نہیں، اور فوج کی اس ملک میں کوئی عزت نہیں، اور آرمی سربراہ کی کوئی عزت نہیں، اور ایک اشتہاری اور ایک مجرم، ایک سزا یافتہ بھاگا ہوا شخص جس کو رحم کھا کر بھجوایا گیا تھا لندن، وہ نام لے لے کر کیا ہرزہ سرائی کر رہا ہے۔ کوئی عزت نہیں اس ملک کی، اس فوج کی۔ کیا فوج کا مورال کوئی نہیں ہے؟ ایک کو آپ کہہ رہے ہیں وہ غدار ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے، ہر بات میں اس کا ذکر لاتے ہیں، اور دوسرے کو آپ نے کیا کیا نعرے لگے تھے کیپٹن صفدر کے، ان نعروں کے ساتھ جو جوتوں سمیت وہ قبر پہ گیا تھا، کیا کیا نعرے لگے تھے جو آرمی قیادت کے خلاف۔ یہ ہے تمہارا احسان فراموشی۔ 2 الزام لگائے نواز شریف نے۔ آپ اس قوم کی دیکھیں، حال دیکھیں، ہمارا بھی حال دیکھیں، اور ان کا بھی۔ ان کو پتہ ہے ہم گھاس کھانے والے ہیں، گجنی یادداشتیں ہیں، کمزور یادداشتیں ہیں۔ یعنی اگر آپ نے نااہل کروایا اس وقت کیوں نہیں؟ اس وقت تو کہتے تھے مشرف کے خلاف سزا نکلنے پر مجھے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ آپ کو اگر ساری ہند سندھ 5 بر اعظموں میں جائیدادیں فوج نے لے کے دی تھی، منی ٹریل فوج نے غائب کی تھی، آپ کے بچوں سے انٹرویو جھوٹے فوج نے دلوائے تھے، آپ سے جھوٹی تقریریں فوج نے کروائی تھیں، قطری جھوٹی قد فوج لائی تھی، ٹرسٹ ڈیڈ جعلی فوج لائی تھی، کیلبری فنڈ فوج لائی تھی، قطری خط فوج لائی تھی، 400 میں سے 350 سوالوں کا فوج نے کہا تھا جواب نہ دینا، جناب اسپیکر فوج نے کہا تھا، سپریم کورٹ میں آپ کو جانے کو فوج نے کہا تھا، تو فوج تو اس وقت بولتے۔ دوسرا الزام کیا؟ آخری بات، دوسرا الزام کیا اسداللہ؟ دوسرا الزام کہ مجھے یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، مجھے الیکشن ہروایا گیا۔ اور بھائی الیکشن ہوئے 26 مہینے ہو گئے ہیں۔ اگر الیکشن آپ کو فوج نے ہروایا، اگر آر ٹی ایس سسٹم فوج بٹھا دیا، اگر پولنگ میں فوج نے دھاندلی کی، اگر فارم 45 فوج نے نہیں دیے، تو آپ اس وقت الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیتے، اسمبلیوں سے نکل جاتے، آپ چھوڑ دیتے، کہتے ہم نہیں انتخابی نتائج مانتے، آپ کہتے کہ نہیں یہ نہیں، اور آپ سپریم کورٹ میں ثبوتوں کی انبار لگا دیتے، آپ الیکشن ٹریبونلز میں چلے جاتے، ایک دھاندلی کمیٹی بنی ہوئی الیکشن پہ قومی اسمبلی میں، آپ وہاں چلے جاتے، نہیں گئے۔ پھر بھی 10 مہینے پہلے پورے پنجاب میں 11 درخواستیں ہیں صرف۔ کیوں؟ ترلا منت یہ کیوں ترلا منت پروگرام فیل ہو گیا تھا، ریلیف نہیں مل رہا تھا، ریفرنسز نئے آ رہے تھے، اور مریم کو لندن نہیں بھجوایا جا رہا تھا۔ ہمارے ساتھ ڈیل کرو،
ہمارے ساتھ ہمیں ڈھیلیں دو، ہمیں باہر بھجاؤ، ہمیں شہید بناؤ، ہمیں کچھ نہ پوچھو. یہی ایک سال مریم بھی خاموش تھی ٹویٹر کہانی، اور یہی نواز شریف بھی خاموش تھے. اس وقت بھی یہی باجوہ صاحب آرمی چیف تھے اور یہی سارا کچھ تھے. تو بنیادی طور پر خدا کا خوف سمجھو ان کی بات. یہ میرے ملک پر یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ کے خلاف وہ سٹیٹمنٹس دیں گے جو انٹرنیشنل میڈیا چاہتا ہے کہ ہم دیں، یا انٹرنیشنل میڈیا، کیونکہ آپ انڈین جو جرنلزم ہو رہی ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں اور ان کے چینل کا حوالہ دے رہے ہیں. جس دن نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی اس دن بھی انڈین چینلز میں یہی ہاہاکار مچی ہوئی تھی کہ جی فوج کے خلاف جلسہ ہو رہا ہے، فوج کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں. شاہین سے بھائی صاحب یہ اسٹریٹجی ہے. مجھے میں اکثر اسداللہ بھائی ایک بات کر لوں. اکثر مجھے میں کبھی بھی نہیں کہتا، میرا یہ کہنا بھی نہیں بنتا کہ نواز شریف محب وطن، زرداری صاحب محب وطن، بے نظیر بھٹو محب وطن، سب محب وطن، میرے سے سب بچے ہیں. لیکن مجھے اب لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے ملک کی سازش نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی بین الاقوامی قوتیں ہیں اور وہ اپنے کھیل کھیل رہی ہیں. جس طرح سفارتکار اس سارے جھگڑے میں دلچسپیاں لے رہے ہیں اور مختلف صحافیوں سے پوچھ رہے ہیں، جس طرح باہر کے اخبارات پلے کر رہے ہیں، جس طرح کچھ ملکوں کا رد عمل ہے، جس طرح نواز شریف جیسا وہ جو وقت پہ پتے کھیلنے والا 35 سال سے سیاست میں وہ سارا کچھ کشتیاں جلا رہا ہے، مجھے اس کے پیچھے کچھ اچھا نہیں لگا. شاہین صاحب صاحب یہ تو اگر نہ بھی کہا جائے کہ اپوزیشن کی جماعتیں یا نواز شریف غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، مگر یہ تو ہم نہیں کہتے اور شاید ایسا ہوگا بھی نہیں، لیکن اس بات کا تو انہیں ادراک ہوگا نا کہ ہمارے اس بیانیے سے انٹرنیشنل فورسز فائدہ اٹھا رہی ہیں. اس بات کا ادراک تو ہوگا نا، اور اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اس بات کا بھی ادراک ہوگا. تو کیا آپ کے خیال میں اسٹریٹجی چینج کی جا سکتی ہے اپوزیشن کی جانب سے، پی ڈی ایم کی جو آنے والی تحریک ہے یا باقی کے جو جلسے ہیں اس میں؟ نہیں، میرا خیال ہے جیسا کہ ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کشتیاں وغیرہ انہوں نے سب اپنی جلا دی ہیں، اور اب وہ ایسے ہی کنفرنٹیشن کی لائن پہ نکل گئے جس سے واپس آنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اب کہاں تک وہ آگے جائیں گے، اس کا کتنا اثر پڑے گا انٹرنیشنلی، کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے، کون کہاں تک ان کو سپورٹ کرے گا، یہ تو ابھی دیکھنا ہے. لیکن یہ کہ نظر تو ہمیں آ رہا ہے کہ جی جو وہ بات کرتے ہیں انٹرنیشنلی، اور ہمارے جو پاکستان کے خاص کر دشمن جو ملک ہے یا جو بھی میڈیا ہے، وہ فوراً ان کی باتوں کو اٹھاتا ہے اور بڑھا چڑھا کے، اور اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے کہ انہوں نے سول وار کرا دی اور پاکستان میں اور فوج میں اور پولیس میں لڑائیاں کرا دیں. تو یہ تو سب ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ اس کا فائدہ ان کو ہو رہا ہے. اور نواز شریف صاحب اور اپوزیشن جو ہے وہ ان کو مل کے ان کو فائدہ دے رہے ہیں. وہ جان بوجھ کے یہ سب کر رہے ہیں، مگر ان کا واپس آنا مجھے نہیں لگتا. اور کیونکہ ان کے اس جو انہوں نے پچھلے دنوں میں کیا ہے، جو تقریریں کی ہے، جلسے کیے ہیں، جو بیانیے انہوں نے دیا ہے، اس سے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ایک الٹا ری ایکشن ہوا ہے اس کا. حکومت کا یعنی ایٹیٹیوڈ سخت ہوا ہے، بہت سخت ہوا ہے. عمران خان صاحب منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ آپ آؤ ذرا میں تمہیں دیکھ لوں گا. یہ تو پولیٹیکل ان کا بیان ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جی چیف جسٹس صاحب نے عدالتوں سے کہا ہے کہ جی آپ یہ کیسز جو ہے ڈیلی بیسس پہ شروع کریں اور ان کو انجام پہ پہنچائیں. جو بات انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کی تھی اس کو انہوں نے انڈورس کیا. فوج نے بلال صاحب کے فون پہ انکوائری کمیٹی بٹھا دی کہ اس معاملے کو دبایا جائے، اس کو ہم آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے. تو یہ سارے باقی جتنے ادارے ہیں وہ سب ایک طرف نظر آتے ہیں اور یہ اپوزیشن ایک طرف نظر آتی ہے. اور اب لڑائی کس بات پہ انہوں نے کرنی ہے، اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کہ اس پہ اتنی بڑی لڑائی ہو کہ جی سندھ حکومت جا رہی ہے یا ان کو بھائی سندھ حکومت. عباسی صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت کو فارغ کرنا چاہیے اس ایشو پہ. اور بھائی پہلے تو سندھ حکومت کو فارغ کریں جہاں پہ یہ سارا مسئلہ ہوا ہے، ان کو پہلے ہٹائیں. اگر ہٹانا ہے تو پہلے ان کو ہٹائیں. لیکن کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، اس کو وقت ایشو بنایا گیا ہے کیونکہ اور کوئی ایشو ان کے پاس ہے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز ابھی شاہین صاحب نے ذکر کیا کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے.
اس میں عامر جا صاحب ایک اور خط لکھا گیا ہے برطانوی حکومت کو، اور یہ براہ راست جو برطانوی سفارت خانہ ہے ان کو دیا گیا اور برطانوی سفیر ہیں ان کے حوالے کیا گیا، جس میں حوالہ دیا گیا 1974 کے خود برطانیہ کے امیگریشن قوانین کا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر 4 سال سے زیادہ سزا ہو جائے تو آپ کا یہ قانون ہے کہ برطانیہ اس کو ڈیپورٹ کر دے گا۔ آپ کے خیال میں اتنی اچھی دلیل اور اتنے اچھے قانون کا حوالہ دینے کے بعد برطانیہ کیا انہیں واپس کر دے گا، ڈیپورٹ کر دے گا نواز شریف صاحب کو؟ دیکھیے، دلیلیں بین الاقوامی سیاست میں آپ کتنی اچھی کیوں نہ دے رہے ہوں، وہ ریاستیں جو ہیں وہ اپنے مفاد کے حساب سے فیصلہ کرتی ہیں۔ دلیلیں تو ہمارے پاس مسئلہ کشمیر پہ بھی بہت اچھی ہیں اور بڑا ہم لوگ صحیح پوزیشن پر ہیں، لیکن کون سنتا ہے؟ اس وقت جو برطانیہ ہے وہ دنیا بھر سے جو منی لانڈررز ہیں، وہ لوگ جو کالا دھن لے کر آتے ہیں، وہ برطانیہ کی معیشت کا ایک بہت بڑا میرے خیال میں حصہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ تو یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم لے کر آ جائیں گے، وہ اسی طرح کا دعویٰ ہے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم لوٹی ہوئی دولت لے کر آئیں گے۔ خواہش بہت اچھی ہے، بڑی نیک نیتی سے کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ بال اٹھانے کا کام جو ہے وہ برطانیہ نے کرنا۔ میں نہیں سمجھتا کہ برطانیہ جو ہے انہوں نے کیا عامر جا صاحب کہ عمران خان یا موجودہ حکومت نواز شریف کو واقعی واپس لانا چاہتی ہے، اس بات کا یقین ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی نیت بے شک نیک ہو، بہت اچھی ہو، لیکن جو معروضی حالات ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ لا پائیں گے، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں جو ابھی ہم بار بار بات کریں، بین الاقوامی ایک منظم سازش ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ ہے، اور ان حالات میں جو اس وقت ریاست اور ریاستی اداروں کا کام ہے وہ یہ کہ اپنی ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم کریں۔ دنیا میں، اس ملک میں کوئی ترمیم، کوئی آزادی اظہار، کوئی بھی چیز جو ہے ہماری ملک کی سالمیت اور یکجہتی سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ تو اس وقت ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتشار پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں مختلف ناموں سے، مختلف وجوہات کی بنا پر، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے سیاستدان حزب اختلاف میں بھی بہت محب وطن ہیں، لیکن لوگ دانستہ یا نادانستہ طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس وقت وہ صورتحال ہے۔ ایک بات ہمیں اور سمجھنی چاہیے اسد صاحب، وہ یہ کہ اس وقت جو ہم پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں، کوئی اتنی مونولتھ، اتنی کہتے ہیں اس میں یکجہتی نہیں ہے، اس میں خود بہت زیادہ فرکشن ہے، بہت زیادہ تضادات ہیں۔ نون لیگ میں خود بہت زیادہ تضادات ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب سے آرمی چیف نے بلاول بھٹو زرداری سے بات کی، اور وہ بھی ان کی فرمائش پہ بات ہوئی کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، گو کہ ان کے مطالبے سے پہلے آرمی چیف جو اس تحقیقات کا حکم دے چکے تھے کور کمانڈر کراچی کو، جو ان کی اس وقت میٹنگ ہو رہی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے دلوں میں بہت زیادہ وسوسے پیدا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ان حرکت کی وجہ سے جو صفدر صاحب پر ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں دانستہ یا نادانستہ طور پہ وہ چینل کھول دیا ہے آرمی چیف اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان۔ اب ظاہر ہے کہ میرے خیال میں اس سے جو ہے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی بد اعتمادی کی جو فضا ہے وہ ان پی ڈی ایم کی دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان زیادہ بڑی ہوگی۔ یہ بات جو ہے محسوس کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی۔ تو اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب ہے کہ ہم وہ فیصلہ کریں جی ایسا ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بات یہ کہ اس کا انانٹینڈڈ کانسیکوینسز یہ بھی ہوئے ہیں کہ آرمی چیف نے جہاں پہ ڈیفیوز کر دیا اس پورے مسئلے کو، انہوں نے یہ جو بات ہو رہی تھی پولیس افسران چھٹی پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا قیامت ہے، تو انہوں نے ایک فون کال سے اور ایک حکم سے اس پوری سچویشن کو ڈیفیوز کر دیا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی جو اگر پی ٹی آئی حکومت ذرا سا اس وقت ڈھنگ سے چلے تو وہ اس سچویشن سے فائدہ بہت زیادہ اٹھا سکتی ہے۔ ملک میں اس وقت اسٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں سے بات کریں، کچھ لوگوں کو سزا دیں۔ آپ کیس پہ کیس کھولے جا رہے ہیں، پرانے کیسز کا کلوجر نہیں ہو رہا۔ آپ جو ہے ذرا فوکس کارروائی کریں۔ میرے خیال میں ان کو حکومت کو بھی اپنا گیم جو ہے امپروو کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہو، حکومت نے چاہے وہ اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ یہ بھی وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کاؤنٹر کریں۔ فیاض حسن چوہان صاحب کی تعریف ہوئی ہے کہ جس طرح سے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ریاست کے بیانیہ کو، باقی وزراء بھی آگے آئے ہیں۔ حکومت نے تو اپنی تیاری جو ہے وہ ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیں اسد جی، اسد وہ ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ سیاست میں بھی آپ عمل جیسا بھی کریں، بات نرم اور میٹھی کرنی چاہیے، یہ اصول ہوتا ہے۔ اب یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مطلب ہے ہم بھی سلطان راہی کی طرح چیخے چلائیں گے، پوسچرنگ کریں گے، یہ سیاست میں، میچور سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب عمل ایسا کریں کہ جو واقعی اس ملک کے مفاد میں ہو۔ اب یہ جو ہے کہ روز وہ آپ کی شبلی فراز آ کے جملے بازی شروع کر دیں، چوہان صاحب جملے بازی شروع کر دیں، کر لیں، یہ بھی اگر ان کا جاب ڈسکرپشن ہے، لیکن یہ چیز اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ اصل چیز ہوتی کہ آپ آن گراؤنڈ فیصلہ کیا کرتے ہیں، اب دلیل یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کرتی جا رہی ہے اس طرح کے جملے، اگر یہاں سے جواب نہیں، شاید ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کی حکومت کمزور ہو رہی ہے۔ ایک اور سوال بھی ہے جو میں ابھی پوچھوں گا واپس آ کے بھٹی صاحب سے اور شاہین صاحب بھائی صاحب سے بھی،
کہ یہ ایک جلسہ لاہور کا ہوا، گجرانوالہ کا ہوا، وہ جلسہ پیچھے رہ گیا اور نواز شریف کی تقریر جو ہے وہ موضوع بحث بن گئی. کراچی کا جلسہ ہوا، وہ جلسہ پیچھے رہ گیا، جلسے کا مقصد پیچھے رہ گیا، اس کا کانٹینٹ پیچھے رہ گیا، اور جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں ان کا معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا. اس سارے معاملے سے اور ایسا ہونے سے اپوزیشن کی تحریک مضبوط ہو رہی ہے یا کمزور ہو رہی ہے؟ ان کا اصل مقصد جو تھا وہ پیچھے رہ رہا ہے یا اس کو ایک اسٹرینتھ مل رہی ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک نیب کا اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ 73 سیکیورٹی گاڑیوں کے غیر سرکاری استعمال سے خزانے کو پونے 2 ارب روپے کا نقصان پہنچا. اس کے جو ذمہ داران ہیں ان میں نواز شریف بھی شامل ہیں، ان کے خلاف ایک اور نیا ریفرنس آ رہا ہے. اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں جس میں فواد بھی ہیں، آفتاب سلطان بھی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور ریفرنسز کی بھی منظوری ہے، اس میں احسن اقبال صاحب کے خلاف ناروبار جو اسپورٹ سٹی کا ریفرنس ہے. اب یہ جو نئے ریفرنسز آ رہے ہیں اپوزیشن پر جو ہے وہ اس سے دباؤ بڑھے گا، یا آپ کے خیال میں اپوزیشن کو ایک اور نعرہ مل جائے گا کہ جناب دیکھیے ہمیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ حکومت گھبرا گئی ہے، حکومت ہم پر ریفرنسز کروا رہی ہے اور ہماری جو تحریک سے ڈر گئی ہے؟ اس طرح کی باتیں ہوں گی، کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسد بھائی کے کتنے کیسز ہیں، 3 ایون فیلڈ، العزیزیہ اور فلیگ شپ، اور اس کے بعد ایک اور اس کے بعد چودھری شوگر مل، شمیم شوگر مل، اس کے بعد مریم صاحبہ پہ، اس بعد ٹیٹیاں، جو ٹیٹیوں کے راج کپور بنے شہباز شریف اینڈ فیملی. آپ نے ان میں سے پہلے کیا نکالا جو اب ایک اور ریفرنس آپ نے دے دیا ہے؟ سارے ریفرنسز فل ڈے سماعتیں کر کے، رحم کھا کر، ترس کھا کر آپ کی ٹانگیں کانپیں اور آپ نے نواز شریف صاحب کو بھیج دیا. اب خط بھیج رہے ہیں اب بھی جیسے، اور اگر وہ آگے سے بھیجیں خط کہ بھائی آپ نے ان کو بھیجا کیوں تھا؟ اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم گھاس کھانے والے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں گے؟ یہ ساری حکومت جا کے لندن بیٹھ جائے اور صرف کہے کہ ان کو واپس بھیجے، کوئی نہیں بھیجے گا. کیوں نہیں بھیجے گا؟ الطاف حسین آیا ہے آپ کے پاس کہ میرا محبوب امام بھی آ جائے گا، اسحاق ڈار، علی عمران، سلمان شہباز، حسن حسین آپ لے آئے کہ اب میرے محبوب امام کو بھی آپ لانے کے چکر میں ہیں. امریکہ وکی لیکس والے وہ جولین اسانج کو کب سے مانگ رہا ہے برطانیہ سے، انہوں نے دے دیا ہے. یہ ابراج والے جو ہیں ہمارے خیر سے، وہ عارف نقوی صاحب، ان کو امریکہ مانگ رہا ہے لندن سے، انہوں نے دے دیا. 28 سال سے بھارت کا معاہدہ ہے برطانیہ کے ساتھ مجرموں کے تبادلے کا، 4500 مجرم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے پتہ ہے 28 سالوں میں برطانیہ نے بھیجے ہیں؟ 1. تو یہ سارا یہ سیاست کر رہے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ بڑی عجیب و غریب نالائقوں ناہلوں سے بھری حکومت، آؤٹ آف زبانیں، ارسطو، سقراط، بکرات، چیتے، شہباز، باتیں کروا لو. ان سارے جو ٹی وی پہ آتے ہیں کسی دن ایک سوال پوچھ رہے نا کہ آپ نے اپنی وزارت میں کیا کیا، گھگی باندھ جائے گی، چپ میمنے ادھر ادھر. اور بھائی آپ نے یہ 10 سال میں یہ پوزیشن کھڑی ہو سکتی تھی، آپ نے ان کو 10 مہینوں میں کھڑا کر دیا. گورننس پرفارمنس ہے آپ کی؟ نہیں ہے. مہنگائی کتنی ہے، بے روزگاری کتنی ہے، بلا امتیاز احتساب ہے؟ نہیں ہے. نااہلیوں نالائکیوں کی جو آپ کی داستانیں ہیں، 4 بار گندم کتنے، خود کفیل ملک زرعی میں جو تھا اس میں علی زیدی صاحب فرما رہے ہیں گندم آ نہیں رہی، گندم آ گئی ہے. یہ ہمارے ساتھ تماشا ہو رہا ہے. بحری امور کے وزیر، دوائی کمیشن بنا، دوائیاں مہنگی، چینی کمیشن بنا، چینی مہنگی، پیٹرول تب ملا جب ان کی قیمتیں بڑھائیں، بجلی گیس بل آسمانوں پر، پولیس پٹوار ریفارمز کوئی نہیں. کیا کرنا ہے؟ نواز شریف کو واپس لانا ہے اور سندھ سے جزیرے لینے، اور یہ ملک جزیرہ بن گیا، اس کا تو کچھ کر لو، وہ جزیروں کو بعد میں لے لینا. اچھا یہ کسی جوگے ہوتے تو یہ لٹ مار گروپ کبھی اکٹھا نہ ہوتا، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں. اب پتہ کیا بنے گا اسد بھائی؟ مہنگائی پر ایک دن ایک کمیشن بنائیں گے، اس کمیشن کی رپورٹ آئے گی، اس رپورٹ میں لکھا آئے گا کہ مہنگائی کے خلاف سازش پکڑی گئی. پھر کیا سازش کیا ہوگی کہ کہیں گے جو انڈے ہیں نا، پہلا تو آپ کو ہم بتاتے ہیں، یہ 90 روپے سے 190 روپے درجن اس لیے ہو گئے ہیں کہ 80% مرغیوں کی عمر 2.25 سے 2.5 سال تک ہے، اور یہ لیگی دور کی مرغیاں ہیں. انہوں نے مصنوعی طور پر انڈے روکے رکھے یا انڈے مہنگے دیے، اس لیے یہ ساری سازش کا اس کا بھی ایک ریفرنس دائر کرو، اور خدا کا خوف کرو، اپنی گورننس پرفارمنس پہ فوکس کرو. جس کام کے لیے وہ آئے ہو، یہ اپوزیشن ارریلیونٹ ہے. بھٹو صاحب نے ایوب خان کے خلاف لاہور میں ایک جلسے میں کہا آج مجھے اپنی کامیابی کے آثار نظر آ رہے ہیں، اب ایوب کو گھر جانا پڑے گا. اگلا فقرہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آج میرے جلسے میں پھٹے جوتے اور پھٹے کپڑوں والے بہت سارے لوگ موجود ہیں. تو وہ مہنگائی سے تنگ ہے. اس وقت تھوڑی تھی، اب زیادہ ہے. اس پر فوکس کرو. اور تمہیں ہم نے چاٹنا ہے نالائکو نائلو،
چاٹنا ہے. نواز شریف ہتھے آیا بھگا دیا, چلا دیا. آپ باقی نیب جو آپ کا کام کر رہا ہے اس کی ان کے احتساب مشیر کی آپ کارکردگی دیکھ لیں. تقریریں, بھاشن, بیانات, پریس کانفرنسیں, بیان جب عدالت میں جانے کا مقصد ہوتا ہے کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا. آپ ہم نہیں دیں گے کسی کو وی آئی پی جیل. وہ بی کلاس جیل مل گئی, انہوں کو صاحب عدالت نے دے دی ہے, کمرہ, بیڈ, کرسی, فلانا 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 فلانا. اور احتساب یہ ممی ڈیڈی ہو رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. انہوں نے جائی صاحب نے فرمایا کیا ظلم ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کھانا نیچے رش دیتے جاتا ہے, اگر میں جھکوں گا تو میری کمر کو درد ہوگا. اور نیب اہلکار میری نماز کے وقت قبلہ رخ کرتا تھا کرسی, اب وہ نہیں کر رہا. کیوں؟ اور یہ ہاں اگر میری کمر کو درد ہوا, اس سے میری جان کو کچھ ہوا, تو یہ ایف آئی آر عمران خان اور شہزاد اکبر کے خلاف ہو رہی. یہ ممی ڈیڈی احتساب ہے آپ کا, اور یہ آپ کی پرفارمنس ہے. کچھ خوف خدا کرو. یہ بات تو ٹھیک ہے بالکل بھٹی صاحب, اپوزیشن نہیں, عوام اس عمران خان کا سب سے بڑا عمران خان ہے اس وقت حریف, اور کوئی نہیں ہے. صحیح ہے بالکل. شاہین صاحب, بھائی صاحب, اگر حکومت اپنی پرفارمنس پہ توجہ دے تو حکومت کو اپنے وزراء کو, یہ عمران خان صاحب کو اپنے وزراء سے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ فرنٹ فٹ پر آ کر بیانیہ پیش کریں جناب حکومت کا, جس طرح سے فیاض الحسن چوہان کر رہے ہیں, اس طرح سے فرنٹ فٹ پر آئیں اور ریاست کا بیانیہ پیش کریں. اگر پرفارمنس ہوگی تو شاید یہ نہیں کرنا پڑے گا. اتفاق کرتے ہیں آپ؟ نہیں بالکل سیدھی سی بات ہے. ایک ہی چیلنج ہے حکومت کے سامنے, اور وہ ہے گورننس کا, اور لوگوں کے ریلیف دینے کا, اور مہنگائی کنٹرول کرنے کا. اور اس میں جو لوگ انوالو ہیں, بیوروکریسی انوالو ہے, مافیاز انوالو ہیں, کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا, کوئی آپ کو غلط انفارمیشن دے رہا ہے. میں نے 2-4 دن پہلے جب کوشش کی عمران خان صاحب سے بات کرنے کی, انہوں نے کہا مجھے غلط انفارمیشن دی گئی تھی, میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں, میں نے انکوائری آرڈر کی ہے, اور جو لوگ مجھے غلط انفارمیشن دے رہے تھے, خاص کر وہ چینی پہ اور آٹے پہ اور ان کے سٹاکس پہ اور امپورٹ پہ اور ایکسپورٹ پہ, تو وہ انکوائری ہو رہی ہے. مگر انکوائری ہے تو بے شمار ہو رہی ہے, اور انکوائریوں کا نتیجہ کچھ نہیں آتا. جیسے ابھی بھٹی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کہا, کمیشن بن جائے گا, اور کمیشن کے بعد کمیشن پتہ نہیں کون لے گا یا کون دے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ پہ ڈیلیور کرنا شروع کریں تو اپوزیشن کے پاس کوئی ایشو نہیں رہے گا, کوئی ان کے پاس ایشو ہے ہی نہیں. یہ جو صفدر صاحب کا معاملہ اتنا بڑا ہوا ہے, جیسا ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی میجر جو ایشو تھے, جلسے کی جو تقریریں تھی وہ تو غائب ہو گئی, جیسا آپ نے کہا تھا. پہلے بھی یہی ہوا اور اس دفعہ بھی یہی ہوا, اور صفدر صاحب کا ایشو بن گیا. یہ کوئی ایشو نہیں ہے, یہ بنایا گیا اس لیے کہ اور کوئی ایشو ہے نہیں ان کے پاس, اور باتیں کرنے کی دوڑ ہے. سب مل کے بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں, لیکن اصلی کام گورنمنٹ کا ہے کہ وہ ڈیلیور کرے آن دی گراؤنڈ. ایسا ایسا لوگوں کا جو غصہ ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے. ابھی اگر اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے عوام, لیکن وہ غصہ تو اکٹھا ہو رہا ہے. نظر نہیں آیا مہنگائی کا. ابھی ان دو جلسوں میں ابھی عوام کا غصہ مہنگائی پہ نظر نہیں آیا. یہ صرف پارٹی کے جلسے رہے, لیکن ہو سکتا ہے آگے آئے گا وہ. بالکل جی بالکل صحیح ہے. اچھا عامر جان صاحب, ایک بات جو ابھی میں بریک پر جانے سے پہلے کہہ کر گیا تھا کہ جو کچھ یہ اپوزیشن کے جلسوں کے بعد ہو رہا ہے, یعنی جلسہ ہوا بجائے اس کے کہ اس میں ہونے والی باتوں کا ذکر ہوتا, کیپٹن صفدر کا معاملہ بن گیا تو جلسہ پیچھے رہ گیا اور کیپٹن صفدر آگے نکل گئے. ان چیزوں سے آپ کے خیال میں, اور اس پس منظر کے ساتھ کوئٹہ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے, اپوزیشن کی جماعتوں کو یا پی ڈی ایم کو اس سے سپورٹ مل رہی ہے یا ان کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ ہیپننگز جو ہو رہی ہیں؟ اس میں نواز شریف صاحب کا ایک کام ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہر طرح سے اداروں کو ان کی ساکھ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, ان کے خلاف تنقید کرنا چاہتے ہیں, انہیں متنازع بنانا چاہتے ہیں, وہ آپ دیکھیں کہ وہ ہو رہی ہیں. وہ اپنی کوشش میں بالکل لگے ہوئے جتے میں. مجھے ایک چیز کی اجازت دیجیے گا اسد, جو بڑی دلچسپ بات یہ ابھی بھٹی صاحب نے بھی کی اور شاہین صاحب نے بھی, کہ جی جو ہے ان کو اپنی گورننس بہتر کرنی پڑے گی. میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر اس حکومت نے کارکردگی دکھائی بھی ہے, تب بھی یہ لوگ ہیں اس چیز کو یہ عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکے. آپ صرف اگر میں معاشی شاہریوں کی بات کروں, ریمیٹنسز ریکارڈ سطح پر ہیں, آپ کی ایکسپورٹس بڑی ہیں, امپورٹس کم ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کا 2017 میں سیمنٹ کی پیداوار اگر 1 لاکھ ٹن تھی, اب 2 لاکھ ٹن ہے. تعمیراتی سیکٹر جو ہے آپ کا انگڑائی لے رہا ہے, گاڑیاں بلیک میں مل رہی ہیں. تو جہاں پر معاشی طور پہ انہوں نے کام بھی کیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو انہوں نے سرپلس میں لے کر آ گئے ہیں, تو یہ اس چیز پر بھی بیچارے بات نہیں کر پاتے. کل وہ شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے تھے, بجائے اس کے اچیومنٹس بتاتے, وہ پھر جا کے مطلب ہے وہی گالم گلوچ اور فلاں پہ تنقید. وہ بات اصل میں کہ آپ احتساب کریں وہ خاموشی سے ہو سکتا ہے, اور آپ جو ہیں یہ
بتائیں کہ آپ نے اب تک کیا کیا, اور جو مہنگائی کا ایشو ہے اس کو ٹیکل کریں. ہمارے ملک میں جو سب ایک مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ فوڈ انفلیشن کا ہے, جو گزشتہ 14 ماہ سے 12 اور 16 کے درمیان یا 12 اور 15% کے درمیان ہے. فوڈ انفلیشن کو آپ ٹیکل کر سکتے ہیں. اس کی بھی 2-3 وجوہات ہے کہ انڈیا سے جو ہم چیزیں منگایا کرتے تھے, پیاز منگاتے تھے, ٹماٹر منگاتے تھے, وہ ختم ہو گئی ہے. یہ ایک ایشو ہے, اس کو ذرا اسٹریم لائن کرنا ہے. باقی گیہوں آپ کر سکتے ہیں, چینی کر سکتے ہیں. یہ وہ کام ہے کہ جو مینیجبل ہیں, کیونکہ آپ نے بڑے کام جو تھے ساختی اصلاحات کے کچھ کر لیے لوگوں نے. ہم یقین کریں نہ کریں انہوں نے غلطی سے کر لیے, مطلب عقلمندی سے کر لیے, میں نہیں پتا. مہمانوں کا اتفاق ہے, آپ کا بھی, شاہین صاحب صاحب کا, اشاد بھٹی صاحب کا, کہ اپوزیشن کی تحریک کو ناکام کرنے کا حکومت کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس بہتر کریں. اگر مہنگائی کو کم کر لیں گے, اپنی پرفارمنس بہتر کر لیں گے, تو اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں رہے گا اس تحریک کو نکالنے کا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.